اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دفاعی تجزیہ کار میجر ریٹائرڈ میسم رضا. ان کا تجزیہ لیتے ہیں ساری صورتحال پر. میسم صاحب, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. افواج پاکستان کی جانب سے کامیاب آپریشن کیا گیا اور کیڈٹ کالج وانا پر حملہ آور تمام خوارج جہنم حاصل کر دیے گئے ہیں, کیا کہیں گے آپ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں سیکیورٹی فورسز کو جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا, تمام جوانوں کو, افسران کو, جونیئر کمیشن آفیسرز کو اور بالا کمانڈرز کو, جنہوں نے اتنی تندہی کے ساتھ اس پروفیشنلزم کا مظاہرہ کیا کہ 36 گھنٹے اپنے پیشنس کو لوز نہیں کیا اور انتھک ٹیکنیک کے ساتھ اتنی سوئفٹ طریقے سے انہوں نے یہ آپریشن کیا کہ ایک بھی کیجویلٹی کروائے بغیر تمام جو اٹیکرز تھے ان کو جہنم حاصل کیا اور 100% ریسکیو سیفٹی کے ساتھ کیا ہے. یہ منہ بولتا ثبوت ہے ہماری فوج کی ایک پروفیشنل کیپیبلٹی کا, اور میں ان بچوں کو اور ان بچوں کے ماں باپ کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور کیڈٹ کالج کے عملے کو بھی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں اس آپریشن کے تکمیل کے بعد. اب سوال یہ یہاں اٹھتا ہے جی کہ بہت سارے لوگ, بہت سارے میرے دوست جن کو علم بھی نہیں تھا کہ وانا جیسی جگہ پہ بھی کیڈٹ کالج جو ہے وہ آپریٹ کرتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ یہ پوری بیلٹ جو تھی, وانا, وزیرستان, تیرا, یہ ساری کی ساری ایک دہشت گردی کی لپیٹ میں تھی 2004 کے بعد. اس کے بعد پھر نارکوٹیکس اور ویپن ایمونیشن یہاں کا کھلواڑ تھا, سمگلنگ یہاں کی پرائڈ تھی, تعلیم نام کی کوئی چیز نہیں تھی. اور پاک فوج نے یہاں جو کیڈٹ کالج بنانے کا فیصلہ کیا وہ پیور ایک تحفہ تھا اس پختون بیلٹ کے لیے کہ ہمارے پختون جو غیرت مند پختون بھائی ہیں ان کے بچے اس انٹرنیشنل تعلیم کے ساتھ آراستہ ہوں تاکہ آنے والے وقت میں یہ خطہ جو ہے یہ نارکو اور ایمونیشن سے پاک ہو. اب 2016 میں جب سے یہ کیڈٹ کالج بنا تو تب سے لے کے آج تک یہاں ایک ٹرینڈ تھا بچوں کے اندر تعلیم کا, ڈسپلن کا, معیار کا, قومیت کا, حمیت کا, اخوت کا, دین کا. یہ تکلیف کن کو تھی اس کیڈٹ کالج کی, آج یہ واضح ہو گیا ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ اسلام کے نام پہ تعلیم کے دشمن ہیں, علم کے دشمن ہیں, اور کون سی وہ فوج ہے جو اسلام کے نام پہ علم کے فروغ کے لیے کام کر رہی ہے. یہ ایک بڑا کلیئر لائن تھی. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اے پی ایس کے اوپر اٹیک کیا اور بچے, نہتے معصوم بچوں کو وہاں شہید کیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے افغانستان کے اندر بھی تمام تعلیمی اداروں کو آگ لگائی اور مسمار کیا. یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج وانا کے کیڈٹ کالج کے اوپر اٹیک کیا, اور اس اٹیک نے واضح ایک لائن ڈرا کر دی ہے کہ علم جس کے لیے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی, رب زدنی علما, کہ علم میں اضافہ فرما اللہ پاک, تو آج کون علم کا دشمن ہے اور کون علم کا دوست ہے, اس اٹیک نے میرا خیال ہے اس سے زیادہ مزید وضاحت نہیں ہو سکتی. بالکل. اچھا میجر صاحب, ایک اور بھی اینگل جو اس ساری صورتحال کا, جیسے یہ اطلاعات آ رہی تھی کہ ایڈمنسٹریٹو بلاک میں کیڈٹ کالج کے جو خوارج موجود تھے ان سے متعلق اطلاعات موصول ہو رہی تھیں کہ وہ افغانستان میں اپنے ہینڈلرز کے ساتھ رابطے میں ہیں. اب افغانستان کے ساتھ تو ایک سیز فائر معاہدہ بھی طے ہوا تھا کہ اگر افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے پاکستان میں استعمال نہیں ہوتی تو اب اس سیز فائر معاہدے کی کیا وقت رہ گئی؟ دیکھیں جی, افغانستان کے جتنے بھی مندوب, چاہے وہ دوحہ میں گئے ہیں چاہے وہ استنبول میں گئے ہیں, وہ پوری دنیا کے سامنے اس وقت جو ہے عیاں ہو گیا ہے کہ وہ کسی بھی پرامن اور پیس کے معاہدے کے اوپر سائن کرنے سے وہ چوک رہے تھے, اور ان کے جو ہینڈلر تھے وہ دلی میں بیٹھے ان کو ڈکٹیشن دے رہے تھے. آج جب یہ کیڈٹ کالج والا واقعہ ہوا ہے تو جو محصور اندر دہشت گرد تھے وہ تواتر کے ساتھ وہ رابطے میں تھے
افغانستان کے اندر اپنے ہینڈلرز کے ساتھ، اور جو کالز ریکارڈ کی گئی ہیں اور جو پورے کا پورا ڈیٹا جو آج وہاں سے آیا ہے، اس میں وہ جو ہینڈلرز تھے وہ صرف افغانی نہیں تھے، وہ بلکہ بھارت کی ایجنسی کے بندے تھے جو کابل میں بیٹھ کے اس سارے آپریشن کو ہینڈل کر رہے تھے۔ یہ بات اب پوری دنیا کے اوپر واضح ہو چکی ہوئی ہے کہ دنیا میں 3 ممالک ہیں، ایک اسرائیل ہے، بھارت ہے اور افغانستان ہے، جی جہاں اس وقت دہشت گردی پنپ رہی ہے، جو دہشت گردی کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں، پرموٹ کر رہے ہیں اور سپورٹ کر رہے ہیں۔ آج انٹرنیشنل کمیونٹی کا اب یہ فرض بنتا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کرے۔ جو دنیا اس وقت امن کی طرف جا رہی ہے، ٹریڈ کی طرف جا رہی ہے، محبت کی طرف جا رہی ہے، اخوت کی طرف جا رہی ہے، مشرق وسطیٰ میں امن ہونے جا رہا ہے، تو اگر اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے دور میں اگر ان ملکوں نے دہشت گردی کو اپنا ذریعہ معاش بنانا ہے، تو اگر انٹرنیشنل کمیونٹی جینوئنلی اگر پیس کے لیے کام کر رہی ہے تو سب سے پہلے ان کو ان 3 ملکوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ جی میجر صاحب، جس طرح سے یہ کارروائی کی گئی خارجیوں کی جانب سے، جب یہ سیز فائر کے معاہدے طے پا رہے تھے، ثالثی برادر ممالک کی زیر نگرانی وزیر خارجہ کی جانب سے، وزیر دفاع بالخصوص خواجہ آصف کی جانب سے یہ کہا گیا تھا کہ اگر افغان سرزمین استعمال ہوتی ہے خارجیوں کی جانب سے، پاکستان میں کوئی حملہ کیا جاتا ہے تو اس کا پھر بھرپور جواب دیا جائے گا۔ تو اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کوئی جوابی کارروائی کی جائے گی، اور اگر کی جائے گی تو وہ ممکنہ طور پر کس طرح کی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں جی، یہ کہنا تو بہت قبل از وقت ہوگا کہ وہ کارروائی کس طرح کی ہوگی، لیکن یہ میں آپ کو انتہائی وثوق کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ اب پاکستان کی گورنمنٹ اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز اپنے عوام کو اس طرح نہتے ہاتھوں کے ساتھ زخمی اور شہید نہیں ہونے دیں گے۔ ہم اس وقت پاکستان جو ہے اللہ پاک کے کرم سے سٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے، ہمارے سارے کے سارے انڈیکیٹرز اس طرح گروتھ کی طرف جا رہے ہیں، چاہے وہ اکانومی لے لیں، چاہے وہ آپ بجٹ لے لیں، چاہے وہ ہماری جو سفارتی اس وقت ویلیوز ہیں اور جو سفارتی تعلقات ہیں وہ اپنی ایٹ دیئر بیسٹ ہیں۔ یہی وہ درد ہے جو ہمارے مشرق میں بیٹھے ہمسائے کو ڈائجسٹ نہیں ہو رہا۔ تو اب پاکستان کبھی بھی اس گروتھ کے اوپر کمپرومائز نہیں ہونے دے گا، اور پاکستان اب اسی لینگویج میں جواب دے گا کہ جو لینگویج اب ان افغانستان والوں کو سمجھ آئے گی۔ پاکستان اگر 2.3 ملین افغانیوں کو جو نہتے اور پھٹے ہوئے کپڑوں کے ساتھ پاکستان آئے تھے، اگر 5 ڈیکیڈ کے لیے اپنے کھلے دل اور کھلے دروازوں کے ساتھ، کھلے کاروبار کے دروازوں کے ساتھ ان کو ہوسٹ کر سکتا ہے، تو پاکستان یہ کیپیبلٹی رکھتا ہے جی کہ اب اس لینگویج میں ان کے ساتھ بات کی جائے جو یہ لینگویج انڈرسٹینڈ کرتے ہیں۔ ہاں، یہ جواب پاکستان کب دے گا، جی کیسے دے گا اور اس کی نوعیت کیا ہوگی اور اس کی اسٹرینتھ کیا ہوگی، اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہماری عسکری قیادت اور ہماری جو سیاسی قیادت ہے جی وہ کرے گی۔ میجر صاحب، بہت شکریہ۔